بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ابی رحمۃ اللہ کے علاقے کے رات میں وقت بھیس بدل کر گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ گشت کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا تھا کہ اپنی رعایا کا حال جاننا، کیا وہ کیسی ہے، کیا کر رہی ہے، کوئی مصیبت میں تو نہیں ہے۔ اگر کوئی مصیبت میں ہوتا یا پھر تکلیف میں مبتلا ہوتا تو وہ صبح ہوتے ہی اس کے مسئلے کا حل نکال لیتے تھے۔ وہ کبھی بھی اپنی رعایا کو نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی رعایا بھی ان سے بے حد محبت کرنے لگی تھی، ان کو کبھی بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ آج بھی وہ معمول کی طرح گشت پر تھے۔ ان کے ساتھ ان کے سب سے خاص وزیر موجود تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چاروں جانب نگاہیں دوڑاتے ہوئے گشت کر رہے تھے۔ ان کا وزیر ان سے 2 قدم پیچھے کی حفاظت پر مامور تھا، کہیں ان کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے، کوئی ان کا دشمن ان پر وار نہ کر دے۔ اس وجہ سے اس نے اپنا بھیس نیچے تلوار بھی رکھی ہوئی تھی۔ چلتے چلتے اچانک ہی ان کے قدم ایک جگہ پر جم گئے۔ وزیر ان کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھنے لگا، کیونکہ اس کے کان میں کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، اور یہی بات اس کو بے چین کر رہی تھی کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس جگہ پر کیوں کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ یہاں کا کوئی حصہ تو بالکل صاف تھا۔ وہ قریب ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہو کر پوچھنے لگا، سلطان معظم، سب خیریت تو ہے؟ آپ یہاں پر کیوں ٹھہر گئے ہیں؟ ابھی تو ہمیں مزید آگے بڑھنا ہے۔ تو وہ ان کا ہاتھ کی مدد سے خاموش رہنے کے لیے بول کر وہیں کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر بعد اچانک ایک عورت کی رونے اور چیخنے کی آوازیں آئیں۔ وہ آوازیں کافی تکلیف دہ تھیں۔ ان کے ساتھ موجود ان کا وزیر بھی ایک دم سے چوکتا گیا، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت سنجیدگی سے ان لوگوں کی باتیں سننے لگے تھے۔ وہ عورت کافی زیادہ رو رہی تھی، اپنے بیٹے کو کچھ بول رہی تھی۔ جیسے جیسے ان کی باتوں پر رحم بھی آ رہا تھا، لیکن وہ کیا کرتے؟ اس وقت ان لوگوں کا مسئلہ بھی حل تو نہیں کر سکتے تھے۔ ان کو صبح ہونے تک کا انتظار کرنا ہی پڑا تھا۔ انہوں نے اپنے وزیر کی جانب دیکھا اور کہا کہ صبح یہ دونوں ماں بیٹے مجھے اپنے دربار میں چاہیے۔ وزیر ان کی بات سن کر سر اس بات میں ہلانے لگا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بھی آگے کی جانب بڑھ گئے اور کافی دیر گلیوں میں گشت کر کے اپنی رعایا کا حال حوال جان کر محل آ گئے تھے۔ لیکن کا تانا بانا ان دونوں ماں بیٹوں کی باتوں سے ہی جڑا ہوا تھا۔ عصمت الدین خاتون نے جب ان کو اتنا غصے میں دیکھا تو پوچھنے لگے، سلطان معظم، سب خیریت تو ہے؟ کوئی مسئلہ درپیش آ گیا ہے؟ تو وہ سر منفی میں ہلا کر خاموشی سے سو گئے۔ ان کی یہ بے رخی ان کو عجیب سا کر گئی تھی، لیکن وہ بنا کچھ بولے ان کے بغل میں آ کر نیند کی آغوش میں جلدی آ گئی تھی۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایوبی رحمۃ اللہ کی رات آج ان آنکھوں میں کٹ گئی تھی۔ وہ سو نہیں پائے تھے۔ وہ ہر حال میں چاہتے تھے کہ اس بڑی عورت اس کی لڑکی کو مسئلہ جلد سے جلد حل ہو جائے۔ جیسی صبح کا سورج طلوع ہوا، وہ فوراً ہی اپنے بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا شاہی لباس پہن کر دربار میں آ گئے اور نشست پر بیٹھ گئے۔ سب درباری بہت زیادہ حیران تھے کہ آج درباری اتنی جلدی کیسے لگ گیا، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ ناشتے کے بعد ہی وہاں آتے تھے، لیکن آج وہ بہت جلد وہاں پر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے وزیر کی جانب دیکھا اور ان سے دریافت کیا، تم نے ان دونوں ماں بیٹوں کو اطلاع کر دی تھی؟ تو وہ کہنے لگا، بالکل اطلاع کر دی تھی، تھوڑی دیر کا انتظار نہیں کروں گا۔ ان کی بات سن کر وزیر نے ادب سے سر جھکایا اور قدم بقدم محل سے باہر نکل گئے۔ وہ بے چینی سے ان دونوں ماں بیٹے کا انتظار کرنے لگے۔ سب ان بے چینی نوٹ کر رہے تھے۔ دونوں آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ادب سے ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ سلطان بہت گہری نگاہوں سے ان دونوں کو متوجہ کر کے کہنے لگا، بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ آخر تم رات کو دونوں ایک دوسرے پر کیوں چلا رہے تھے؟ اس بڑی عورت نے سلطان کی جانب دیکھا اور سر منفی میں ہلانے لگی، کہنے لگی، سلطان معظم، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو اپنے بس بچے کو ڈانٹ رہی تھی۔ اس نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے تم اس پر اتنا زیادہ غصہ کر رہی تھی؟ تم رو بھی رہی تھی۔ عورت اور لڑکا بہت زیادہ حیران تھے کہ ان کے اس گھر کے بارے میں سب کچھ معلوم کیسے ہو گیا، لیکن اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سلطان معظم کی جان کی امان پاؤں تو میں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ سلطان اس بات میں سر ہلایا اور کہا،
جان کی امان ہے، تم کہو جو بات ہے۔ وہ کہنے لگی میرا بیٹا ہر وقت گلیوں میں گھومتا رہتا ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر میں کسی کام پر اس پر لگا دوں یا کہیں نوکری پر لگا دوں تو اگلے ہی دن وہ چھوڑ چھاڑ کر واپس آ جاتا ہے۔ اس کا کوئی خیال نہیں ہے، بس وہ اپنے آپ میں ہی مگن رہتا ہے۔ میں کتنی مزدوری کروں، میں اب تھک چکی ہوں۔ اس وجہ سے میں رات کو اس پر غصہ ہو رہی تھی کہ تم کام کر لو، اتنا نٹکھٹ نہ بنو، اچھا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ میری بات بالکل نہیں سنتا۔ سلطان معظم نے اس عورت کی بات سنی اور اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے، ہاں بھائی کیا کہہ رہی ہو؟ تمہاری ماں کیا بول رہی ہے اور میں کیا سن رہا ہوں؟ میں تمہیں ذرا خیال نہیں اپنی ماں اور بہن کا، جبکہ تم جانتے ہو تمہارے علاوہ ان کا کوئی سرپرست نہیں ہے، گھر میں کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے، تو پھر تم کیوں اپنی ماں کو اتنا پریشان کر رہے ہو؟ اس کی عمر دیکھو، اس کی حالت تو دیکھو۔ وہ لڑکا سر جھکائے کھڑا ہوا تھا، کہنے لگا سلطان معظم، میں جانتا ہوں میں اپنی ماں کے ساتھ اور اپنی بہن کے ساتھ غلط کر رہا ہوں، لیکن میرے بھی تو کچھ ارمان ہے، ابھی تو میرے کھیلنے کی کودنے کی عمر ہے۔ میرے دوست جو میرے ساتھ کے ہیں وہ تو سب باہر گھومتے رہتے ہیں، کوئی بھی کسی بھی ذمہ داری کے تلے نہیں چھپا ہوا۔ میں کیوں اس طریقے کا بوجھ اٹھاؤں؟ کیا میری کوئی خواہشات نہیں ہیں؟ میں بھی تو انسان ہوں، میں جینا چاہتا ہوں اپنی مرضی کے مطابق، کب تک اپنی ماں کا خیال رکھوں گا؟ اس کی یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرائے۔ انہیں غصہ آنا چاہا تھا لیکن وہ دھیما سا مسکرائے۔ اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، تم کہنا کیا چاہتے ہو کہ تم اپنی ماں اور بہن کا خرچہ کیوں اٹھاؤ گے؟ تو ایک کام کرتے ہیں، تمہاری بہن کی شادی کسی عیاش انسان سے کرا دیتے ہیں اور تمہاری ماں کی شادی کسی جواری سے کروا دیتے ہیں، پھر تمہیں کیسے لگے گا جب تمہاری ماں اور بہن حرام کھائیں گی؟ وہ لڑکا ایک دم سے بے چین ہوا، اس نے سر اٹھا کر سلطان معظم کی جانب الجھی ہوئی آنکھوں سے دیکھا اور پوچھنے لگا، مطلب سلطان معظم آپ کی بات سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے، چلو میں تمہیں آسان الفاظوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ جب تمہاری ماں کی شادی کسی جواری سے ہو جائے گی تو تمہارے گھر میں بھی پیسہ آئے گا، لیکن وہ پیسہ حرام کا ہوگا۔ کیا تم چاہتے ہو تمہاری گھر میں حرام آئے؟ وہ تو سر منفی میں ہلانے لگا، اور تمہاری بہن کماری ہے، اس کی شادی ہونی ہے، تو چلو اس کی شادی کسی عیاش انسان سے کرا دیتے ہیں۔ اگر وہ عیاش ہے تو کافی امیر ہوگا، اس کے پاس کافی زیادہ دھن دولت ہوگی، یقیناً وہ بھی حرام کے پیسوں کا ہی ہوگا، حلال کے پیسوں سے وہ عیاشی تو کر نہیں سکتی۔ تو کیا تم چاہتے ہو تمہاری ماں جو چاہ رہی ہے کہ تم حق حلال کی روٹی کماؤ جس سے اس گھر کا گزر بسر چل سکے؟ اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو تو تمہاری ماں بہن دونوں شادی کرا دیتے ہیں۔ وہ ایک دم سے گھر پر آ گیا، کہنے لگا، نہیں سلطان معظم، میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میری ماں اور بہن اس اذیت سے گزرے، میں نہیں چاہتا کہ ہم لوگ حرام کھائیں۔ تو کہنے لگے، بالکل، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم لوگ ہرگز حرام نہ کھاؤ، تم ایک اچھے لڑکے، بہت سے اچھے لڑکے تمہاری عمر میں بہت ساری ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، تمہیں تو چاہیے کہ تم اپنے قدم بڑھاؤ، تمہارے باپ نہیں ہے، تمہارے پاس اب سرپرست بھی نہیں ہے سوائے تمہارے ماں کے، تم ہی اپنے گھر کا کفیل ہو۔ اگر تم اپنی ماں کے ساتھ اس طریقے سے برتاؤ رکھو گے تو کبھی بھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ میں نے سوچا ہی ہے کہ میں تمہاری نوکری دے دیتا ہوں۔ وہ ان کی بات سے ایک دم خوش ہوا۔ شاہی خاندان کے اندر نوکری اس کے لیے چیز بہت رتبے کی والی تھی۔ اس نے فوراً یہ اپنا سر اس بات میں ہلایا اور کہنے لگا، مجھے منظور ہے، اب جو بھی نوکری دے دیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو انہوں نے بولا، چند منٹ رکو، میں ذرا تھوڑی بات کر لوں۔ انہوں نے اپنے وزیر کو قریب بلایا اور ان سے پوچھنے لگے کہ اس کے لائق کوئی نوکری ہے تمہارے پاس؟ تو اس نے کہا، ہمیں ایک استبل میں لڑکی کی ضرورت ہے جو وہاں کی صاف صفائی کرتے رہے اور گھوڑوں کا خیال رکھے۔ یہ بات سن کر اس لڑکی کے واپس متوجہ کیا اور کہنے لگے، تمہاری نوکری ہے؟ تو وہ کہنے لگے، ہمیں استبل میں ایک لڑکی کی ضرورت ہے جس کے لیے تمہارے بیٹے کو ہم نے رکھ لیا ہے۔ وہ دونوں ماں بیٹے یہ بات سن کر بہت زیادہ بے چین ہوئے، کہ بے چینی ان کے چہروں سے عیاں ہو رہی تھی۔ سلطان نے جب یہ بات دیکھی تو انہوں نے پوچھا بھی، لیکن ان دونوں نے کچھ بھی نہیں کہا، وہ وہاں سے لوٹ کے واپس آ گئے۔ یہ بات ان کے لیے حیران کن تھی کہ آخر ان کے چہرے پر اس نوکری کا سن کر پریشانی کیوں آئی تھی، لیکن انہیں بہت زیادہ کھوجنا مناسب نہیں سمجھا، اپنے کام میں مشغول ہو گئے تھے۔ سلطان معظم اس لڑکے کو سمجھ چکے تھے کہ وہ
نادان ہے، اپنی عمر کے لڑکوں کو دیکھ کر وہ بھی عیاش کرنا چاہتا ہے، لیکن اب اس کے لیے کچھ ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کا باپ اس کے گھر کا خرچہ پانی چلاتا رہا ہے اور لڑکا وقت سے پہلے ہی نوکری پر آ گیا تھا۔ سلطان معظم کے کانوں تک یہ بات پہنچ چکی تھی کہ وہ لڑکا استبل میں داخل ہوا اور کام کے بارے میں پوچھنے لگا۔ وہ ہمجود پہلے سے ایک نوکر نے اسے کام بتایا تو وہ ایمانداری سے کرنے لگا۔ سلطان معظم خصوصاً اس کے لیے پاس چل کر گئے، استبل میں آئے، کہنے لگے کہ وہ کام کس طریقے سے کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان وہیں رکے اور اس کے بعد واپس محل آ گئے۔ دن معمول کے مطابق گزر رہے تھے کہ اچانک ہی اس لڑکے کا خیال آیا تو انہوں نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ وہ صحیح تو کام کر رہا ہے نا؟ وزیر نے کہا سلطان معظم اس کی طبیعت تھوڑی خراب ہے، اس کی وجہ سے اس کی حالت بہت زیادہ ناساز ہو گئی ہے۔ طبیب کو دکھایا لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اس نے کوشش بھی کی لیکن اس کا پیشاب بحال نہیں ہو رہا۔ یہ بات سن کر وہ بھی تھوڑے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا ایک ہی طبیب تھوڑی نہ ہے یہاں پر موجود، کافی سارے طبیب موجود ہیں، اس سب سے رابطہ کروائے اور اس لڑکی کی طبیعت ٹھیک کرو دو۔ اس کے گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی طبیعت زیادہ خراب ہونے پر اسے کہیں لے جا سکے اور جگہ پر دکھا سکے۔ ایک کام کرو، تم ہمارے شاہی طبیب کو اس لڑکی کی طبیعت کے بارے میں بتاؤ اور طبیب سے کہو کہ سلطان نے کہا ہے کہ فوراً اس لڑکے کا علاج کیا جائے۔ وزیر نے اس بات سن کر فوراً ہی طبیب کے پاس گئے اور ان کو سارا مسئلہ بتایا۔ طبیب ان کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ وہ کہنے لگے مجھے اس لڑکے کے گھر لے کر جاؤ۔ جب اس لڑکے کا معائنہ کر لیا تو وہ کہنے لگا میرے پاس اس چیز کا کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ جو ٹوٹکا میں نے آزمایا وہ پہلے ہی بہت سے لوگوں پر آزما چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی کا پیشاب بحال نہیں ہوا، تو یعنی اس مریض کا بھی کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کی ماں یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہوگی جبکہ اس کی بہن رونے لگی۔ وزیر نے جب یہ بات صورتحال سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتائی تو بھی کافی زیادہ پریشان ہو گئے، سوچنے لگے کہ آخر ایسا کیا کیا جائے اس کی وجہ سے لڑکے کا پیشاب بحال ہو جائے، اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ وہ پریشانی میں ہی اپنے کمرے کے اندر آئے تو ان کی بیوی بستر کو ترتیب دے رہی تھی۔ وہ آ کر پریشان نظر آ رہے تھے تو ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے بیگم دراصل جس لڑکے کو میں نے استبل میں کام کے لیے رکھا تھا ان کی طبیعت کافی زیادہ ناساز ہو گئی ہے، اچانک ہی اس کا پیشاب آنا بند ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی ماں اور بہن بہت زیادہ رو رہے ہیں۔ لیکن وہ بولی اس وجہ سے میں بہت پریشان ہوں کہ آخر مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اس لڑکی کا پیشاب بحال ہو جائے۔ وہ سرتیاب ہوتے ہوئے کہنے لگی اس کے گھر میں ایک واحد کفیل وہی ہے، اس کے علاوہ ان کا گھر چلانے والا کوئی بھی نہیں ہے، اس وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں کہ میری راہ تکلیف میں نہ رہے۔ کی بیوی نے ان کی ساری بات سنی اور چند منٹ بعد خاموش ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا سلطان معظم پیشاب بند ہو جانا بہت تکلیف دہ عمل ہے، اس کو بحال کرنے کے میرے پاس ایک ترکیب ہے، اگر آپ اس ترکیب کو عمل میں لے آتی ہیں تو ہو سکتا ہے اس لڑکے کا پیشاب بحال ہو جائے۔ تو کہنے لگے اس سے کیا ہوگا؟ تو کہنے لگی جب وہ چیز اس لڑکی کے سامنے رکھی جائے گی، اگر کوئی جانور ہوا تو اس کے پیچھے دہرایا جائے گا، اور کوئی انسان ہوا تو اس کو کہا جائے گا کہ اس پر غصہ کرو، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو اس کا عمل ملا کر اس کو خوفزدہ کیا جائے گا، اس کی وجہ سے اتنا خوفزدہ ہو جائے گا کہ اس کا ڈر کے مارے پیشاب نکل جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس طریقے سے اس لڑکے کی طبیعت بحال ہو جائے اور وہ ٹھیک ہو جائے۔ سلطان معظم کو یہ ترکیب کافی سمجھ آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ واقعی اگر ایسا ہے تو اس لڑکے کا پیشاب بحال ہو جاتا ہے تو اس کی ماں بھی بہت خوش ہو جائے گی اور ان لوگوں کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ میں کل ہی وزیر کو بھیج کر اس ماں کے دربار میں بلاتا ہوں۔ وہ یہ بول کر خاموش ہو گئے اور نیند میں انہیں جلدی اپنے گوش میں لے لیا۔ وزیر نے ان کو فوری حکم بجا لایا، اسد کو فوری دربار میں بلایا گیا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی اس کو ایسا طریقے سے ڈرایا گیا جس سے وہ بچے کا پیشاب فوراً ہی بحال ہو گیا اور وہ خوشی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگ گئے۔ تو گائز یہ تھی ہماری آج کی اسٹوری، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔